پہلے ندامت، دوسرا عزم، ارادہ. یہ دو رکن امیر المومنین فرماتے ہیں جن سے توبہ بنتی ہے. اگر یہ دو رکن موجود ہیں تو سمجھا جائے گا اس نے توبہ کی ہے واقعا. اگر نہیں ہے تو وہ اپنے ساتھ مذاق کر رہے اور اللہ کے ساتھ مذاق کر رہے. دوسرے دو رکن جو توبہ کی قبولیت کی سند ہے، پھر کسی سے جا کے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ میری توبہ قبول ہوئی یا نہیں. تیسرا اور چوتھا رکن. تیسرا رکن جتنے بھی لوگوں کے حقوق ضائع کیے. اگر بے دہانی میں کسی کا جوتا پہن کے چلا گیا، اگر اپنی اونچی آواز سے کسی کو اذیت دی، کوئی فقیر تنگ دست تھا مثلا زور سے اس کے سامنے سے گاڑی اس طرح سے چلائی راستہ لینے کے لیے، ہارن دے دیا، کسی بھی عمل سے اذیت دی، کسی کا مال کھا لیا، کچھ کیا، جبران کرے. جیسے فضیل ابن عیاض نے کیا. ڈاکو تھے فضیل ابن عیاض، آپ جانتے ہیں. اور ایک رات ڈاکہ ڈالنے کے لیے جب ایک شخص کی دیوار پر چڑھے تو وہ زاہد تھا، نیک آدمی تھا. تہجد کے بعد یہ آیت پڑھ رہا تھا قرآن کی، جس کا مفہوم یہ تھا کہ کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ میرے بندے کا دل میری اطاعت کے لیے نرم ہو جائے اور وہ میری طرف رجوع کرے. فوراً سے کودے، لیکن اس کے گھر میں نہیں کودے، گلی میں کودا ہے اور ساتھیوں کے پاس آئے روتے ہوئے اور کہا کیوں نہیں، وہ وقت آ چکا ہے. ساتھیوں سے کہا جس نے جو لوٹا ہے آج تک سب لے کے آؤ. اور پلٹایا اور جب مال ختم ہو گیا کہا یاد کرو کس کس کو ہم نے نقصان دیا تھا، کس کس کی چوریاں کی تھیں، ڈاکے ڈالے تھے. پھر مزدوریاں کر کے ان کی رقمیں ادا کی. یہ فضیل ابن عیاض آج ان کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھ کے لوگ ہدایت حاصل کر رہے ہیں. حقوق العباد یہ تیسرا رکن. اور چوتھا اللہ کے حقوق. اگر ہم نے خمس ادا نہیں کیا، زکوٰۃ ادا نہیں کی، نمازیں جو ہماری رہ گئی ہیں، روزے جو قضا کرتے رہے ہو پھر ان کو نہیں ادا کیے اور قضا بھی نہیں کی، تو اللہ کے حقوق ادا کرنا. یہ دو رکن مولا علی فرماتے اگر یہ دو کام کر لیے، یعنی اللہ کے حقوق بھی ادا کر لیے زندگی میں اور لوگوں کے حقوق بھی، پھر جا کے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. یقین کر لو کہ تمہاری توبہ قبول ہو چکی. اور پھر پانچواں اور چھٹا رکن امام علی فرماتے ہیں وہ رکن جس کے بعد انسان عام لوگوں سے نکل کر اولیاء خدا میں داخل ہو سکتا ہے، اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو سکتا ہے. خاصان خدا میں جن ہستیوں کے دلوں میں اللہ خود اسرار ربانی منتقل کرتا ہے، وہ پانچواں اور چھٹا رکن ہے. امام علی فرماتے ہیں پانچواں رکن جس طرح تو نے خود کو گناہ کی لذتوں سے آشنا کیا، اس طرح اپنے جسم کو اللہ کی اطاعت کی تلخی سے آشنا کرو. اطاعت میں چبھن ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، آشنا کرو. اور چھٹا رکن اللہ کی نافرمانی کے دوران جب تو اللہ کا نافرما بردار بندہ تھا، جتنا گوشت تمہارے جسم پر ہوگا خون بنا، اب اتنی ریاضت کرو کہ وہ گوشت پگھل جائے. رات میں جاگنا مشکل ہے لیکن اب راتوں کو جاگ کے تلاوت کرو، عبادت کرو، مناجات کرو، دن میں روزے رکھو، اتنی ریاضت کرو کہ تمہارا وہ گوشت پگھل جائے.